ناول تاج محل دوسری قسط۔ شاہین بیگم بھی اب بیاہ کے قابل ہو گئی تھیں۔ ان سے چھوٹی 2 بہنیں نور جہاں اور ستارہ تھیں۔ سب سے بڑے بھائی پھر جناب اکرام بھائی جان، پھر یہ تینوں بہنیں۔ ہلکی پھلکی تلخی کے ماحول میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی، مگر ابھی تک بھائی جناب جائیداد تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے تھے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، جب سب اپنے اپنے کمروں میں عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ روشن بیگم اپنی چھوٹی بہن کے غرارے پر گوٹا لگا رہی تھی کہ حویلی اچانک ہی گونج اٹھی۔ ارے منہ جلی، کچھ تو بول، تجھے میں اس لیے تو نہیں لائی تھی کہ اس جائیداد کا بٹوارا ہو۔ چپ کر اپنے شوہر کو سمجھ اور سمجھا۔ بھابی نے سریا بھابی کا ہاتھ پکڑ کر بہت زور سے جھڑکا۔ وہ کیا بولے گی؟ بھابی جناب، یہ حق مجھے اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں، زکوٰۃ خیرات نہیں، اور یہ میں لے کر رہوں گا۔ اکرم بھائی جان نے دیوار پر لگی بندوق تان لی۔ نہیں، خدا کے لیے رحم کر اکرم، چلا جا چلا جا۔ اماں چیختے چلاتی آگے بڑھیں۔ گولی چلائیں گے آپ؟ چلائیے، میں بھی اس حویلی کا خون ہوں، مر جاؤں گا مگر اپنی بات سے مکروں گا نہیں۔ بھائی جناب، سریا نے آگے بڑھ کر بندوق کا رخ پلٹنا چاہا، مگر جب تک بھائی جناب اپنا کام کر چکے تھے۔ ایک خوفناک آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اکرم بھائی جان کا خون میں لت پت جسم زمین پر تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اکرم بھائی کا تڑپتا ہوا جسم خاموش ہو گیا۔ 10 سال کی نوری نے خون سے لت پت بھائی کی لاش کو دیکھا اور چیخ مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے لحاف میں منہ گھسا لیا تھا اور ستارہ دوڑ کر اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ انور، یہ تو نے کیا کیا؟ اماں بھائی جناب کو دھکا دیتی ہوئی اکرم بھائی کے پاس گر گئیں۔ اس کے بعد کا کیا ہوا؟ میں نے دھندلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، سب خاموش تھے۔ سریا بھابی، ان کا کیا ہوا؟ کسی کو آج تک پتہ نہیں۔ جاگیردار تھے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ویسے بھی بھائی جناب کے خلاف بولنے کی ہمت کسی میں دور دور تک نہ تھی۔ سب جیسے سن سے ہو گئے، مگر کسی کا بھی دھیان اکرم بھائی کی بیوہ اور 2 معصوم بچوں کی طرف نہیں گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سریا بھابی نے کب بچوں کے ساتھ حویلی چھوڑ دی۔ اکرم بھائی جان کو اسی حویلی میں دفنا دیا گیا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو اس حویلی کے سینے میں اترا۔ بھائی جناب کو اپنی اس حرکت کا ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ ان کے اصول یہی تھے کہ بھلے ہی جان چلی جائے مگر بٹوارا نہ ہو۔ انہیں تو آج تک اپنے ابا کے دادا پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے کہنے پر 2 پشت پہلے اس 8000 گز پر پھیلی حویلی کا بٹوارا کیوں کر دیا۔ آج اگر وہ سب کچھ بھی ہوتا تو ہماری کیا شان ہوتی۔ ابا جان بتایا کرتے تھے کہ ان کے دادا نہایت رحم دل انسان تھے۔ ان کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ انسان سب کچھ اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ وہ اسے چین و سکون کی زندگی دے سکے، پھر اگر یہی دولت جائیداد اس کا سکون غارت کر دے تو خاک ایسی دولت پر۔ اور اسی اصول کے تحت انہوں نے اس 8000 گز پر پھیلی حویلی کا بٹوارا اپنے چھوٹے بھائی اسحاق کے کہنے پر کر دیا تھا۔ اس وقت حویلی کے درمیان چھوٹی سی دیوار اٹھ گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ سبھی معاملات علیحدہ ہوتے چلے گئے اور یوں پورا خاندان الگ ہو گیا۔ حالانکہ ابو جاگیردارانہ مزاج رکھتے تھے۔ چاچا ابا نے نہ جانے کیوں شادی نہیں کی اور ایک دن ادھیڑ عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو کا جاگیردارانہ مزاج یوں بھائی جناب کو پورے استحقاق کے ساتھ مل گیا۔ یہی مزاج بھائی جناب کی اولاد میں بھی آتا گیا۔ اسحاق دادا کی اولادیں خوب پھلی پھولیں، سب بہت خوش تھے۔ اس حویلی کو دیکھ کر لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس حویلی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ شاہین بیگم کی آنکھیں جیسے جلنے لگیں۔ ادھر برسات برابر اشک فشانی کر رہی تھی اور یہ رات کم وقت آج کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ وقت کتنا ہوا تھا پتہ بھی تو نہیں چل رہا تھا۔ اماں اکرم بھائی کے غم میں یوں گھلیں کہ پھر بستر سے اٹھ ہی نہ سکیں اور ایک دن چل بسیں۔ مرتے مرتے انہوں نے ایک ہی التجا کی تھی، شاہین، مجھے اس خونی حویلی میں دفن مت کرنا۔ مجھے اس جائیداد کا ایک ٹکڑا بھی نہیں چاہیے۔ یہ میرے جوان بیٹے اور اس کے بچوں کو کھا گئی۔ اماں کی اس وصیت کو بھائی جناب نے نہ جانے کیسے یاد رکھا اور اماں کا جنازہ اس حویلی سے باہر چلا گیا۔ نوری بھی اب جوان ہو گئی تھی۔ میں تو خیر سے 25 برس کی تھی جب وہ دوسرا حادثہ اس حویلی میں اپنا رنگ دکھانے لگا۔ بھابی کو اللہ نے صرف ایک بیٹا دیا تھا،
ادریس خان، میرا بھتیجا، خوبصورت گبرو نوجوان۔ اس کے گھنگھریالے بال چاروں طرف بکھرے رہتے اور اس کا گورا گورا رنگ چاند سا مکھڑا چمکتا تو وہ بہت حسین لگا کرتا۔ کتنی خوشیاں منائی تھیں ہم سب نے اس کی پیدائش پر۔ پورے 1 مہینے تک حویلی پر لائٹیں لٹکی رہی تھیں اور دعوتوں کا اہتمام ہوتا رہا تھا۔ اف! لالچ انسان کو خود اسی کے ہاتھوں تباہ و برباد کرواتا ہے۔ بالکل یہی حال بھابھی جناب کا بھی ہوا۔ بھابھی جناب کی نظر ہر وقت جائیداد کو بچانے کے چکر میں یوں پھنسی کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اچھی تربیت نہ دے سکیں۔ یا شاید یہ بھی ثریا بھابھی اور ان کے بچوں کی آہوں کا اثر تھا کہ بھائی جناب کو بھی پھلنا پھولنا نصیب نہ ہوا۔ جوانی کے نشے میں چور ادریس کیا کیا کرنے لگا تھا، اس کا حساب کتاب رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں میرے رشتے آنا شروع ہوئے تھے۔ مجھ پر شباب کا جادو چل پڑا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا، مگر کبھی میری سمجھ میں نہیں نہ آیا کہ ہر آنے والا رشتہ لوٹ کر کبھی کوئی خبر کیوں نہ لیتا۔ میں ہر بار خوابوں کی ڈولی سجاتی اور اپنے سسرال پہنچ جاتی، مگر ہر بار میری ڈولی کو واپس لوٹنا پڑتا۔ نوری ہم سب میں بہت زیادہ بہادر اور سمجھدار تھی۔ اب وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی نے مجھے خبر دی کہ آپا شاہین بیٹھی رہو، تمہاری بھابھی جناب تمہاری شادی ہونے نہیں دیں گی۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں شادی کے بعد تم اپنا حصہ نہ مانگ لو اور انہیں اس حویلی کا بٹوارا کرنا پڑ جائے۔ اس کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، مگر میں لاچار کیا کر سکتی تھی، اور حقیقت میں ہوا بھی یہی۔ یہ بات تو وقت نکل جانے کے بعد پتہ چلی کہ بھابھی جناب نے ہر آنے والے کے سامنے مجھے دماغی مریض بنا رکھا تھا۔ حویلی میں دولت کی ریل پیل تھی، خاندانی زیورات سے تجوریاں بھری پڑی تھیں، جو اکثر بھابھی جناب بھی کہہ کر پہنا کرتی تھیں، یہ ہار تو ہماری شاہین کا ہے اور یہ نوری کا اور یہ ستارہ کا، باقی سب کچھ میں اور ادریس کی دلہن کو دوں گی۔ ان کی یہ سیاسی چالیں اب میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر میں بے بس تھی۔ شاید اکرم بھائی جان ہوتے تو کچھ ہو سکتا تھا۔ نوری کو بھابھی جناب سے بہت چڑ تھی، اس کی یہ نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم تینوں بہنیں حویلی کی قیدی تھیں، نہ ہمیں پڑھایا لکھایا گیا اور نہ دنیا کے کسی اور کام سے ہمیں کچھ کام تھا۔ ہاں، مولوی صاحب نے جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، بس وہی کافی تھا۔ اسی کے سبب ہم اپنی عقل چلا کر اس حویلی کی سیاسی چالوں کو سمجھنے لگے تھے۔ مجھے بھابھی جناب سے بہت ڈر لگا کرتا تھا، مگر نوری اکثر ان سے غیر شائستہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی، کرو کچھ اپنے حق کے لیے، ورنہ اس حویلی میں پڑی سڑتی رہو گی۔ یہ حویلی ہمارے پرکھوں نے یوں نہیں چھوڑی کہ اسے قبرستان بنایا جائے، بلکہ یہ دولت ہماری زندگیوں میں عیش و آرام پیدا کرنے کے لیے جمع کی گئی تھی۔ بھابھی جناب اور بھائی جناب اپنی زندگیوں میں مست ہیں، انہیں سب کچھ حاصل ہے، محروم رہ گئے تو ہم تینوں۔ ہم میں سے کسی کی ڈولی نہیں اٹھے گی۔ آواز اٹھاؤ اپنے حق کے لیے، چاہے بھائی جان کی طرح مری کیوں نہ جائیں، مگر یوں سرد مٹی مت بنو۔ آپا تم بڑی ہو ہم سب میں، تم کچھ کہو بھائی جان سے۔ میں اس کی ایسی باتوں پر صرف اس کا منہ تکا کرتی۔ کبھی کبھی مجھے اس سے ڈر لگا کرتا اور کبھی کبھی لگتا نوری صحیح کہتی ہے، مگر بے بسی اور لاچاری نے میرے منہ پر ایسے قفل لگائے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کبھی کھل نہ سکے۔ ادھر ادریس کے بگڑتے رنگ ڈھنگ اب سب کے سامنے آنے لگے تھے۔ دولت کے بے جا استعمال نے اس کی صحبت اور صحت دونوں خراب کر دی اور اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ آئے دن بھابھی جناب کی اسے ڈانٹنے کی آوازیں آتی رہتی، وہ بھی شاید اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس پر ان کی ڈانٹ کا کوئی خاص اثر نہ ہوتا۔ حویلی کا سناٹا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ نوری کا بستر خالی تھا۔ نوری! میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، تب میری نظر حویلی کی اونچی سے کھلی کھڑکی کی طرف گئی، جس میں ایک رسی باہر کی طرف لٹک رہی تھی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ نوری بھاگ گئی، نوری بھاگ گئی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی اور محسوس کرنا چاہا کہ میں اس کی اس حرکت پر خوش ہوں یا ناخوش۔ شاید نوری کا فیصلہ صحیح تھا، مگر اس کا طریقہ غلط۔ مگر اگر کیا وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو اس کی ڈولی اس حویلی سے اٹھتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ نوری کی جدائی نے میرے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی تھی کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہوگی، اور ان بند اونچی دیواروں میں اس نے کب سوراخ کر لیے کہ اسے باہر کا اجالا نظر آنے لگا۔ آخر وہ کون تھا جس نے اس میں یہ ہمت پیدا کر دی؟
بھائی جناب نے بدنامی کے ڈر سے نوری کا نام تک لینے کی اجازت چھین لی۔ انہیں نوری کے اس قدم سے اس سے نفرت ہو گئی تھی، جو شاید جائز بھی تھی، مگر اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی، اس کو کبھی انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ نوری کے اس قدم نے میری اور ستارہ کی زندگی اور بھی مشکل کر دی۔ اب تو ہم دونوں پر ہر وقت پہرا تھا۔ ہمیں حکم ملا تھا کہ ہم دن بھر دالان میں گزارا کریں اور رات کو اماں کے کمرے میں سو جائیں، جہاں گھر کی پرانی ملازمہ باہر سے دروازے پر تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ کر سویا کرتی۔ اس دن کے بعد سے ہم دونوں نے حویلی کے باغ میں بھی قدم نہ رکھا کہ بھائی جناب کی اجازت نہیں تھی۔ ادھر ادریس کے بگڑتے قدموں نے اسے قرض کے بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ اب اسے لاکھوں روپے صرف عیاشی کے لیے مطلوب تھے، جو بھائی جناب اسے دینے کو تیار نہ تھے، اور ادریس کے اٹھے قدم اب واپس لوٹ نہیں سکتے تھے۔ حویلی میں اب نہ تو شام کی چڑیوں کی موسیقی ہوتی اور نہ چمن میں پھول کھلتے تھے۔ حویلی کی لال لال دیواریں جیسے قید خانہ بن کر رہ گئی تھیں، جس کی ایک غیر مرئی طاقت میں شاہین اور ستارہ قید تھیں۔ نوری کا ذکر اب بھائی جناب کے حکم کے مطابق گھر میں کرنا گویا قیامت کو دعوت دینا تھا۔ ہاں، میں نے ایک بار نوری کو دیکھا تھا۔ وہ نوری ہی تھی، حالانکہ اس نے لاکھ خود کو چھپانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے پہچان لیا۔ اس کی ایک آنکھ پر 2 کالے تل ہی ایک ایسی نشانی تھے جو اس کی شناخت کی وضاحت کے لیے کافی تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر مزید خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں بھی تو بھابھی جناب کے ساتھ تھی اور باہر گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ بھابھی جناب کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، جس کا علاج گھر پر رہ کر ممکن نہ تھا، اسی لیے ہم دونوں جلاح کے مطب پر آئے تھے۔ نوری کے ساتھ ایک پیاری سی بچی بھی تھی، مگر اس کی حالت کیا تھی، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ اس دن میں نے کتنا سوچا تھا کہ کیسی دھن دولت ہے جس کی وارثین یوں خوار پھر رہے ہیں اور تجوریوں میں باپ دادا کی نشانیاں پڑی سڑ رہی ہیں۔ زندگیاں اور سکون قلب اہم ہے یا دولت کے انبار؟ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو ہمیں آسائش حیات تو کیا ضروریات حیات بھی پوری کرنے کا کام نہ آ سکے؟ کتنا دل تڑپا تھا میرا کہ نوری کے گلے لگ کر اسے پیار کروں، حویلی لے کر چلوں اور اس کے لیے کچھ کروں، پوچھوں اس سے کہ اس نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ کس کے بھروسے اٹھایا تھا اور کیا وہ خوش ہے؟